السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. جی ہاں, لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ, اور ایپیسوڈ ہے وہ جس کا آپ سب کو رہتا ہے بے چینی سے انتظار. جی ہاں, آخری قسط. ناول کا نام ہے میکائل اور مصنفہ ہیں ادینہ خان. لاسٹ ایپیسوڈ. اگلے دن سکول سے واپسی پر حیات کاردار کو خلاف توقع جے چپ چپ لگا تھا. ڈیڈ, اس کی روندی ہوئی آواز پر وہ چونکے. کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا. جے کو مومی سے ایک بات پتہ کرنی ہے. نان نے مجھے بتائی ہے. وہ اپنے کلاس فیلو حنان کا حوالہ دینے لگا. کیا؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے. اس نے بولا ہے کیلکار جے کے فادر نہیں, وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے. جے کی مومی کو اپنے پاس رکھ لیں گے. ڈیڈ, جے اکیلا کیسے رہے گا؟ اس کو تو مومی کے بنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ڈیڈ, جے اچھا بیبی ہے, وہ تو کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا ہے. وہ آپ کے گھر میں بھی چپ کر کے رہے گا. بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بہنے لگی تھیں. اس کی بات پر حیات کاردار نے یکدم گاڑی کو بریک لگایا تھا. وہ تو اتنے چھوٹے بچے کی منہ سے ایسی تلخ باتیں سن کر ہی دہل گئے تھے. جے بیٹا ادھر دیکھے میری طرف. انہوں نے تڑپ کر اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھاما اور دوسرے سے آنسو صاف کرنے لگے. آپ ہمارے بیٹے ہو اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے. کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو نا ہم سب آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. مومی سے کچھ مت کہیے گا, وہ ہرٹ ہوں گی آپ کی بات سے. سمجھ آئی میری بات؟ ان کی بات پر جے بھیگی پلکوں سے سر ہلا گیا. میرے بچے, آپ سب کو اگنور کیا کرو. جے تو بہت ہی بہادر بچہ ہے. وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے پیشانی چوم گئے. جے کو کچھ حد تک مطمئن دیکھتے وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے. انہیں بے حد رنج پہنچا تھا. وہ سوچ رہے تھے جانے والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں کیوں ڈال دیتے ہیں. ان کی ذرا سی بات کسی کو زندگی سے بیزار بھی کر سکتی ہے. جے, کچن سے نکل کر گنوا نے جے کو پکارا جو اداس بیٹھا حنان کی بات کے متعلق ہی سوچ رہا تھا. وہ جھٹ سے بھاگا آیا. روم فریج میں رات کو جو ایپل جوس رکھا تھا میں نے آپ کے لیے, جائیں اور نکال کر لائیں فوراً. میں آپ کو اسپیگٹی کے ساتھ ڈال کر دے دیتی ہوں. کنوا اسے کہتے دوبارہ کچن میں چلی گئی. وہ پھرتی سے کمرے میں گیا اور فریج سے لیچی کا جوس ہٹا کر اپنی پسند کا جوس نکالتے ہی بھاگا. وہ اپنے سامنے سے آتی سنبل کو نہیں دیکھ پایا تھا جو نکسک سی تیار کہیں جا رہی تھی. جے کے ساتھ زوردار تصادم سے وہ لڑکھڑائی اور اس کے ایک جوتے کی ہیل ٹوٹ گئی. اپنے پسندیدہ جوتے کا یہ حال دیکھتے ہی وہ غضبناک تاثرات لیے آگے بڑھی تو جے ڈر کر پیچھے دروازے سے جا لگا. سوری, جے سے مسٹیک ہو گئی ہے. وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے رونے لگا. وہ جوس کی بوتل اٹھانا بھی بھول چکا تھا. سوری کے بچے, تمہیں تو میں ابھی. وہ دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی جب روب دار آواز گونجی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیات کاردار نے اسے گھورا تو وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی. ڈیڈ, مجھے ماریں گی یہ آنٹی. وہ بھاگ کر ان کے ساتھ لپٹتے ہوئے رونے لگا. انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا. یہ کیا بدتمیزی ہے سنبل, اب آپ بچی نہیں رہی ہیں. یہ نہیں پتا آپ کو چھوٹوں سے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے. ان کی گرجدار آواز سنتے گنوا کے ساتھ ساتھ شرمین اور نرمین بھی باہر نکل آئیں. کیا ہوا حیات بھائی, سب خیریت ہے نا؟ نرمین نے ناسمجھی سے دیکھا. آپ سنبل کو سمجھائیں بچوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. انہوں نے جے کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا. آپ ایک پرائے بچے کے لیے سنبل کو ڈانٹ رہے ہیں حیات بھائی, مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. نرمین نے نخوت سے بے یقین کھڑی گنوا کو دیکھا. بس کریں نرمین, میں صرف مہمان ہونے کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. یہ بچہ پرایا نہیں, ہمارا اپنا ہے. شاید آپ کی بہن بتانا بھول گئی ہوں گی. وہ طنزیہ انداز میں شرمین کو دیکھتے جے کو اٹھائے ہوئے اسٹڈی روم میں چلے گئے. شرمین, دیکھ رہی ہو تم کیسے بے عزت کر کے گئے ہیں. پہلے صرف تمہارا بیٹا ایسا کرتا تھا, اب شوہر بھی کرنے لگا ہے. میں تو صرف اپنی اکلوتی 2 سال بڑی بہن کی محبت میں دوڑی چلی آتی ہوں, اب نہیں آؤں گی. وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی سنبل کو لیے وہاں سے چلی گئیں جبکہ شرمین کے دیکھنے پر گنوا خواہ شرمندہ ہو گئی. انہوں نے آنکھیں جھپک کر اسے دلاسا دیا اور نرمین کے پاس چلی گئیں. ان کے روکنے پر بھی وہ نہ رکیں. ویسے بھی انہوں نے زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا کیونکہ میکائل کو سارے واقعے کا علم ہوتا تو طوفان بدتمیزی اٹھا دیتا. وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. شرمین نے گنوا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ساری بات میکائل کو نہ بتائے. اس کے پوچھنے پر کہہ دے کہ ان کو کوئی کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں عجلت میں جانا پڑا. وہ بھی بتانے والی نہیں تھی. اسے کیا پڑی تھی گھر میں کوئی بکھیڑا کھڑا کرے. وہ امن پسند طبیعت کی مالک تھی. کل کے واقعے سے پہلے ہی گنوا نے محسوس کیا تھا جے سہما ہوا سا دکھائی دے رہا تھا. وہ 2-3 دن سے اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگا تھا. وہ کچن میں جاتی تو وہ اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھتا رہتا. اگر کمرے میں آتی تو صوفے پر بیٹھ جاتا. وہ اس کی ہر بات ماننے لگا تھا. اسکول جانے میں جو بیزاری ہمیشہ دکھائی جاتی تھی اب وہ بھی اڑن چھو ہو گئی تھی.
आराम से होमवर्क मुकम्मल करता और मिकाइल को पेपर की तैयारी के बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता उसमें भी उसके पास नहीं जाता था, बस हर वक्त गनवा पर निगाहें जमाए रखता। रात को सोते वक्त भी उससे लिपट कर सोता था और उससे नज़र बचाकर उसके दुपट्टे का पल्लू थामे रखता। मगर वो जान जाती थी, आखिर माँ थी, अपने बेटे के बदले हुए अंदाज क्यों कर न जान पाती। सब लाउंज में बैठे गपशप लगा रहे थे, तभी मिकाइल भी आ गया। गनवा उसके लिए भी कॉफ़ी ले आई। जय नामहसूस अंदाज में उसके पीछे पीछे ही चला गया। मिकाइल ने बेचारगी से उसे देखा। नींद आ रही है मेरी जान को? जय सोफे पर बैठी गनवा की गोद में लेटा तो वो उसका गाल चूमकर पूछने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिलाता आंखें मूंद गया। शर्मीन और मिकाइल कोई बात कर रहे थे, जबकि हयात कारदार की निगाहें गनवा पर जमी हुई थी, जो नम आंखों से जय का चेहरा देख रही थी। गनवा बेटे, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? उनकी आवाज़ पर मिकाइल ने चौंक कर गनवा को देखा। जी डैड, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वह खुद पर काबू पाती हुई बोली। गनवा बेटे, आप डैड भी कहती हो और परेशानी भी शेयर नहीं करती। मुझे आप कुछ इज़्तिराब में मुब्तला लग रही हैं। बेटियां अपने वालिद से सब कह देती हैं। उनके ढारस बंधाने पर वह हिम्मत जमा करने लगी। मैं काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ, जय सहमा हुआ दिखाई देता है। कभी कभी तो वो मुझे ही अजनबी नज़रों से देखने लगता है। ये सब मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, जाने क्या वजह है इसके पीछे। जय मुझसे हर बात शेयर करता है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बताते हुए उसकी आंखें बहने लगी थीं, जिस पर मिकाइल ने बेचैनी से पहलू बदला। वो तो समझा था शायद जय उसकी मसरूफियात की वजह से उससे दूर रहता है, मगर यहाँ बात कुछ और थी। बच्चे रोएं मत आप, शर्मीन उसके पास बैठते हुए साथ लगा गई। मेरी ही गलती है, मुझे इसे आपको बताने से मना नहीं करना चाहिए था। हयात कारदार की बात पर वो हैरान रह गई। ऐसी क्या बात हो सकती थी? स्कूल में किसी बच्चे ने इसे डरा दिया है। उसने कहा कि स्टेप फादर दूसरे बच्चों को नहीं रखते अपने पास और मिकाइल भी इसे निकाल देगा। बहुत मुश्किल से वो अपनी बात मुकम्मल कर पाए थे। कौन था वो? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, मिकाइल ने मुट्ठियां भींचते दांत पीसते हुए कहा। इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। जज्बातियत की बजाय मामला फहमी से काम लो। किस किस का मुंह पकड़ोगे? आज एक ने कहा है, कल चार कहेंगे। यही दुनिया है। कोई खुश है तो क्यों खुश है, उसका भी हिसाब चाहिए होता है सबको। उन्होंने कड़े तेवरों से मिकाइल को घूरा। तो क्या करूं फिर? हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं और लोगों को इसके जहन से खेलने दूं? वो धीमे लहजे में गुर्राया। हरगिज़ नहीं, मगर इसे एतमाद देने की ज़रूरत है और ये तुम दोनों मिलकर ही कर सकते हो। यहाँ सौतेले बाप को एक मॉन्स्टर की तरह पेश किया जाता है और बहुत से ऐसे होते भी हैं, लेकिन तुम्हें यह दिखाना है उसे कि वो तुम्हें कितना अजीज़ है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि बेटा है। वो खुद तुम्हें पापा पुकारे। मैंने उसे कहा था, मगर वो तुम्हें महज दोस्त समझता है। उनकी बात वो बहुत गौर से सुन रहा था और ये शायद पहली बार था। उन्हें देखकर शर्मीन नम आंखों से मुस्कुरा दी और झुककर जय की पेशानी चूम ली। कनवा को बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, मगर सबके सामने उसने काबू पाए रखा। जब ज़ब्त जवाब देने लगा तो वह जल्दी से जय को गोद में उठाए कमरे में चली गई। उसके यकदम उठकर जाने पर तीनों खामोश रह गए। तुम जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत है, हयात कारदार ने कहा तो शर्मीन ने भी तायीद की। वो उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं नहीं चाहता कि वो दूसरा मिकाइल बने। हमारा बेटा बागी हुआ था, मगर वो अपनी माँ की जुदाई से खौफजदा है। ऐसे अंदर ही अंदर घुटकर उसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर उसके लिए अच्छा माहौल बनाएं। तुम अपनी बहन की बातों से उसे दूर रखना। उनकी बात पर शर्मीन शर्मिंदा हो गई। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, वो महज यही कह पाई। मिकाइल कमरे में आया तो उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक वो हाथों में चेहरा छुपाए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो बौखलाकर उसके पास आया, कहीं जय ना उठ जाए। ऐसे रो रो कर क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? जय उठ गया तो तुम्हें ऐसे देख कर घबरा जाएगा। उसने गनवा के दोनों हाथ थामे तो वो उसके सीने पर सर रख कर रोने लगी। उसे आंसू बहाने के लिए मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? पहले ही दिन उसकी तब्दीली क्यों नहीं महसूस कर पाई? वो कितनी तकलीफ़ में होगा इस खौफ से कि मैं उसे छोड़ दूँगी। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उसे, जिसके लिए मेरी सांसें चल रही हैं। इसीलिए वो हर वक्त मेरा पल्लू थामे रखता था कि कहीं साथ ना छूट जाए। वो रो रो कर अपना गुबार निकाल रही थी और मिकाइल उसका सर थपक रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी तकलीफ़ महसूस हो रही है, जिसे मैं भी महसूस कर रहा हूँ। मैं कैसे उसे खुद से अलग कर सकता हूँ? ऐसा सोचने से पहले मैं मरना पसंद करूँगा। वो अफसुर्दा लहजे में बोला तो गनवा यकदम सर उठाए उसका चेहरा देखने लगी। इसकी हिफाजत के लिए तुम मुझे हमेशा खुद से एक कदम आगे खड़ा पाओगी। ये तुम्हें आने वाला वक्त साबित कर देगा। उसके गंभीर लहजे पर गनवा रुख फेरे आंसू पोंछने लगी। वो दोनों अपना एक एक हाथ जय के ऊपर रखे सोचों में गुम सो गए थे। सुबह जय उठा तो बेड के दोनों तरफ जगह खाली थी। वो जल्दी से मुंह बसोरे नीचे उतरा और भागकर बाहर आया। उसे लगा उसकी माँ छोड़कर चली गई है। जय माई सन, गुड मॉर्निंग। उसके बाहर आते ही मिकाइल ने गोद में उठा लिया। मॉमी, मॉमी कहाँ हैं?
जय की मम्मी। वो जल्दी से इधर उधर देख कर बोला। यहाँ है जय की मम्मी और अपनी जान के लिए उसके फेवरेट पैनकेक्स बना रही थी। गनवा की आवाज़ सुनते ही वो गर्दन मोड़े देखने लगा और चॉकलेट पैनकेक्स पर नज़र पड़ते ही चहक उठा। ओह वाह मम्मी, ये तो जय को बहुत बहुत मज़े से खाएगा, उसने मुंह में पानी भरकर कहा। और मैं क्या खाऊंगा, मिकाइल ने रोनी सूरत बनाए कहा। आप अपनी मम्मी से बोलें, ये जय की मम्मी ने बनाया है। उसने मिकाइल के गाल पर हाथ रखते उसे हरी झंडी दिखाई। ओह यार, जय की तरह मेरी मम्मा मुझसे इतना प्यार नहीं करती, मिकाइल ने दुहाई दी तो जय खिलखिला दिया। तो फिर मेरे जय की तरह हर किसी के साथ तमीज़ से पेश आया करें, आपकी मम्मा भी प्यार करेंगी, गनवा ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। मुझ जैसा बाद अब सारे जहान में चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, उसने गर्दन अकड़ाकर कहा। होगा तो मिलेगा ना, गनवा ने अल्फाज जबाए। देख रहे हो जय कैसे बोल रही हैं आपकी मम्मी, मुझ मासूम के साथ हर कोई ऐसे ही करता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, उसने चेहरे पर मसनूई मस्कीनियत तारी करते हुए कहा। जय करता है अपने कीलकार से प्यार, आप उसके चम हो, वो आपको भी केक्स देगा। जय ने उसके गाल से अपना गाल टिका लिया और दिलासे देने लगा। मिकाइल गनवा की तरफ आंखें घुमाने लगा, जिस पर वह तपती हुई किचन में चली गई। नाश्ते की मेज़ पर मिकाइल ने ऐलान किया कि आज लास्ट पेपर देकर वो जय और गनवा को गिलगित बल्तिस्तान दिखा कर लाएगा। उसके लिए वो आज से ही जय की 15 दिन की छुट्टी ले चुका है। जय सारे घर में पहले की तरह चहकता फिर रहा था, जो गनवा का दिल तमानियत से भर गया। वो इस घर के लोगों की कुछ और गर्विदा हो गई थी। यार, बात की तूने भाभी से? पेपर से पहले तो वो जानबूझकर मिले बगैर हसन के पीछे से निकलकर कुर्सी पर जा बैठा था, मगर अब हसन उसे देखते ही भागा आया था और आते ही अपने मतलब का सवाल दागा। वलीद भी उसे शाहाना अंदाज में कुर्सी पर फैले देखकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो जाने कितनी बातें करता हूँ, उससे अब क्या सारी तुझे बताऊँ? उसके तंज़िया अंदाज में कहने पर वलीद सटपटा गया। नहीं, मेरा मतलब था कि रिश्ते की बात, उसने तसीह की। जी नहीं, फजूल गोई के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, अब तो हम वैसे भी हुंजा जा रहे हैं, तो फिर वक्त की शदीद किल्लत होगी। और हाँ, अगर भूले भटके से मुझे तो याद आ गया तो। वो जाते जाते मुड़ा। तो हसन ने उजलत में पूछा। तो खुद की याद पर लानत भेज दे, माइंड डाइवर्ट कर लूँगा। वो उसे जिज करते हुए पलट गया था। कमीना, साइको केस, इडियट नमूना। हसन उसे ज़ेरे लब गालियों से नवाजता रहा और वलीद के फलक शगाफ कह कहे गूंज रहे थे। घर पहुंचते ही शर्मीन से मिलता वो कमरे में दाखिल हुआ तो गनवा गर्म पानी से जय के पाँव साफ कर रही थी। मिकाइल ने हमेशा उसे खुद से बढ़कर जय का ख्याल रखते देखा था। बिलाशुबा वो एक बेहतरीन माँ थी, यह तो वो उससे मिलने से पहले ही जान गया था। मम्मी, मिस ने एक पोएम याद करवाई है मदर डे के लिए, तो आपको जय सुनाएगा। मम्मी मम्मी, आई लव यू, थैंक्स फॉर ऑल द थिंग्स यू डू एंड यू लव मी, दैट्स द वे इट शुड बी। मम्मी मम्मी, आई लव यू। वो हिल हिल कर गाता वो गनवा के साथ साथ मिकाइल को भी दिल का टुकड़ा लगा था। हैरानी वाली बात यह होती थी कि वह जब भी उसके लिए कुछ भी याद करके आता था बिल्कुल साफ बोलता था। थैंक यू सो मच मेरी जान, गनवा ने बेसाख्ता उसे खुद में भींच लिया। मुझे कब कहोगी? मिकाइल की शौक आवाज़ पर वो दोनों पलटे। ओह वाह चम, आप आ गए, जय ने उसे देखते ही तालियां बजाईं। बताओ ना कब कहोगी? जय के पास बैठता मिकाइल बस जिद हुआ। क्या? जय के कदमों से खड़ी होती वो पूछने लगी। वही जो जय को कहती हो मेरी जान, उसने कहकर लब दबाया, जबकि गनवा सुर्ख पड़ गई। जय भी दिलचस्पी से गनवा को देखने लगा। मुंह धो रखें अपना, वो नाक चढ़ाती हुई रुख फेर गई। हमारे तो बिना धुले हुए मुंह पर भी लड़कियां मरती हैं, वो कालर अकड़ा कर बोला। उन्हें दिखाई कम देता होगा, वो तीखे लहजे में कहती हुई बाहर चली गई। ओ तेरी खैर, जय एक अच्छे खासे हैंडसम बंदे की पर्सनैलिटी की आपकी मम्मी ने ऐसी की तैसी फेर दी। वो दिल पर हाथ रखता पीछे की तरफ बेड पर ढह गया, जिस पर जय तसल्ली अमेज अंदाज में उसे थपकने लगा। चल यार जय, अब हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, आपकी वजह से मैग्नम मुझे भी अच्छी लगने लगी है और सर्दी में खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। मिकाइल ने शाम के वक्त जय को उठाया। आइसक्रीम का सुनते ही वो चहक उठा। उन्हें अगले दिन शाम को हुंजा के लिए निकलना था। अभी देखना आपकी मम्मी आएंगी और कहेंगी इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है, फ्लू हो जाएगा जय को। पहले भी आप बिना बताए उसे आइसक्रीम खिलाकर ले आते हैं, फिर इसके गले में खराश आ जाती है और मुझे परेशान करता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। मिकाइल ने गनवा की एक्टिंग की, जिस पर जय अपने नन्हे दांतों की नुमाइश करने लगा। वह भी जय को सुर्ख टोपी पहना ही रहा था, तभी कमरे में दाखिल होती गनवा ठिठकी। ये क्या हो रहा है, अब कहाँ जाने की तैयारी है? उसने बराह रास्त मिकाइल को देखा। मम्मी, मैं और जम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। उसकी साफ गोई पर मिकाइल ने माथा पीट लिया। जय और अपनी माँ से कोई बात छुपा ले, ऐसा होना नामुमकिन था।
اتنی سردی میں کون آئس کریم کھاتا ہے؟ فلو ہو جائے گا جے کو۔ پہلے بھی آپ بنا بتائی سے آئس کریم کھلا کر لے آتے ہیں، پھر اس کے گلے میں خراش آ جاتی ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے کہ میری آواز اچھی نہیں لگ رہی۔ کنوا نے بیڈ پر کھڑے جے کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے نان سٹاپ وہی بولنا شروع کر دیا جو میکائل بتا چکا تھا، کیونکہ اس کے پاس یہی ڈائیلاگز ہوتے تھے۔ جے نے نظر بچا کر میکائل کو دیکھا جو گنوا کے پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی دبانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کی ہنسی کی آواز پر گنوا کڑے تیوروں سے میکائل کو گھورنے لگی، جس پر وہ گڑبڑا کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ مومی، چم اتنے فنی لگ رہے تھے۔ چم مومی کو بھی کر کے دکھائیں، اس کے ہنس کر کہنے پر میکائل نے سر کھجایا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ وہ جلدی سے جے کو اٹھانے لگا تاکہ کھسکے، مگر تبھی جے کو چھینکیں آنے لگی۔ اس اچانک افتاد پر وہ دونوں کھسیا کر گنوا کو دیکھنے لگے۔ مومی، یہ تو مجھے پتہ نہیں کیسے آئی۔ جے نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر عین وقت پر پے در پہ چھینکوں نے اس کا حشر برا کر دیا۔ اب تو اس کی ناک بھی سرخ پڑ گئی تھی۔ نو آرگیومنٹس جے، مومی از آلویز رائٹ۔ وہ اسے اٹھائے وہاں سے چل پڑی۔ مومی از آلویز رائٹ، یس۔ اس نے جاتے جاتے میکائل کو باور کرایا، جس پر وہ ایک دم اس کے پینترا بدلنے پر حیران رہ گیا۔ وہ باہر آیا تو گنوا جے کو لیے صوفے پر بیٹھی ابلا ہوا انڈا اور نیم گرم دودھ پلا رہی تھی۔ چم، سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ او مومی، میں تو کہہ رہا تھا چم نے کتنا برا پلان بنایا تھا۔ وہ میکائل سے افسوس کا اظہار کرتا گنوا کے گھورنے پر فوراً بات بدل گیا۔ چم، یہ بیڈ آنٹی نے خراب کیا ہوگا جب وہ جے پر شاؤٹ کر رہی تھی اور ایسے ایول کوئن کے جیسے ہاؤ کر کے اوئے جے کے پاس آئی تھی۔ انڈا کھاتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر میٹ پر پڑی تو وہ رک رک کر بتانے لگا، جس پر میکائل چونکا۔ بری بات جے، میری جان، ایسے نہیں بولتے کسی کو بھی، سب اچھے ہوتے ہیں۔ گنوا نے اسے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کس کی بات کر رہا ہے جے؟ میکائل نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کسی کی نہیں، ایسے ہی کوئی کارٹون دیکھ لیا ہوگا، گنوا نے دھیمے لہجے میں کہا، کہیں جے نہ سن لے ورنہ یہی بھانڈا پھوڑ دے گا۔ میں اسے ایسے شیطانی کارٹونز دیکھنے ہی نہیں دیتا جو یہ ایسی باتیں کرے، تو تم سیدھا سیدھا بتاؤ۔ اس نے گنوا کا جھوٹ پکڑا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سارا دن اسے سچ بولنے کی تلقین کرتی ہو اور خود جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، بچے سن کر نہیں بلکہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، وہی جو ان کے والدین کرتے ہیں۔ وہ زور دے کر بولا تو گنوا شرمندہ ہو گئی، لیکن وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ شرمین نے وعدہ لیا تھا۔ اوکے فائن، میں خود مما سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگا، گنوا نے بے ساختگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر وہ وہیں تھم گیا۔ پلیز، مما نے وعدہ لیا تھا آپ کو نہ بتانے کا۔ ڈیڈ پہلے ہی اچھی خاصی سنا چکے ہیں انہیں۔ آپ اب سکون برباد مت کریں گھر کا۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی تو میکائل نے اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھا، مطلب اس کے منہ پر اسی کی بے عزتی کر رہی تھی۔ تم کہنا چاہتی ہو میں گھر کا سکون برباد کرتا ہوں؟ سیدھا سیدھا کہہ دو فسادی ہوں میں۔ اس کی بات پر گنوا بوکھلا گئی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ ایک بات یاد رکھنا میری، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر باور کرواتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے جھنجھلا کر سر پیٹ لیا۔ نو 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 مومی، بری بات، ایسے نہیں کرتے، ابو ڈانٹیں گے۔ جے نے حاجی ثناء اللہ کا حوالہ دیتے اسے ٹوکا تو وہ فوراً سے ہاتھ ہٹا گئی۔ ابو دیکھیں، یہ ہے لڑکا، سونیا کا کزن ہے، باہر سے آیا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں، زبردست رشتہ ہے۔ عباد اپنی بیوی کے اصرار پر آج اپنے ابو کے پاس حاضر ہو گیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن عمر زیادہ لگتی ہے مجھے لڑکے کی، اور ایسے تھوڑا میں رشتہ کر سکتا ہوں۔ پوچھ گچھ کر کے ہی کروں گا، آخر بیٹی کا معاملہ ہے۔ وہ سب سمجھتے تھے، تبھی سادہ سے الفاظ میں کہنے لگے۔ عمروں کا کیا ہے ابو، وہ تو بڑی چھوٹی ہوتی ہی ہیں، باقی آپ جو بھی پتہ کروانا چاہیں کروا لیجئے گا۔ ویسے تو میں بھی سب دیکھ بھال کر کے ہی آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے پہلے بھی مجھے پرایا کر دیا تھا، نہ جانے کس حال میں ہوگی گنوا۔ انہوں نے ابو کو جذباتی کرنا چاہا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حاجی ثناء اللہ اس دائرے سے بہت آگے نکل آئے ہیں جن پر اولاد کی بلیک میلنگ اثر کرتی ہے۔ الحمدللہ بہت خوش ہے میری بچی، تم بھی اپنی بہن کے لیے دعا کیا کرو، آخر کو اکلوتے بھائی ہو اس کے۔ ان کے طنزیہ انداز پر وہ خجالت کے مارے محض سر ہلا سکے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی زویا نے سب سنا تھا، تبھی وہ چپکی سی وہاں سے پلٹ گئی۔ کنوا کو اس نے ساری بات بتائی تھی، جس پر وہ تسلی دے گئی کہ ابو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے۔ زویا نے سب کو کنوا کے ہنزا ٹرپ کا بتایا تھا۔ وہ لوگ خوش تھے کہ بالآخر اس کی زندگی میں بہار لوٹ آئی تھی، لیکن خدا کو کیا منظور تھا، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ ڈیڈ، یہ جو کیل کار ہیں، جو آپ کے بیبی، ان کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ بہت زور سے شاؤٹ کرتے ہیں۔ جے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بیڈ پر لیٹا ٹانگ پر ٹانگ رکھے حیات کاردار سے پوچھنے لگا۔ ہاں، یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے بیٹے، بہت سی غلطیاں ہوئی اور اس کہانی میں شاید مونسٹر میں ہوں۔
وہ اداسی سے بولے تو شرمین بھی غمزدہ ہو گئیں۔ او نو ڈیڈ، جے کو سیڈ سٹوری نہیں سننی، اس کو ہیپی ہیپی موڈ رکھنا ہے۔ آپ مونسٹر نہیں سپر ہیرو ہو، سب سے اچھے والے۔ وہ کھڑا ہوتے ان کے گال پر لب رکھ گیا جس سے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ اب جے اپنے روم میں جا رہا ہے، گڈ نائٹ سویٹ ڈریمز۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر انہیں ہاتھ ہلاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں گنوا بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی اور میکائیل اب تک غائب تھا۔ مومی چم کہاں ہے؟ جے کے پوچھنے پر اسے بے ساختہ شام کا منظر یاد آیا جب وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر سب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا اسے کیوں صفائیاں پیش کرتا ہے۔ وہ ابھی جواب دیتی تبھی وہ اندر داخل ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ رنگوں بلیک جینز اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ گنوا نے اسے دیکھ کر جھجھری لی جو شدید سردی میں بھی زیادہ سے زیادہ جیکٹ ہی پہن لیتا تھا، ورنہ کبھی کبھار وہ بھی پہننا گوارا نہ کرتا، شاید پتھر کا بنا تھا۔ چم آپ آ گئے، میں آپ کو مس کر رہا تھا۔ جے اس کی طرف بھاگا تو وہ گود میں اٹھا کر اسے چومنے لگا۔ گنوا کو یہ بات اس کی کافی متاثر کرتی تھی۔ وہ جس بھی پریشانی میں ہوتا جے کو مکمل وقت دیتا تھا۔ وہ سردی کا احساس کرتی نامحسوس طریقے سے ہیٹر چلا گئی تاکہ کچھ گرمائش ہو جائے۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ جے آج ڈیڈ کے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ میکائیل اور گنوا کے ساتھ نیچے آتا جے چہکا تھا۔ ضرور، آؤ آؤ جلدی سے، میں نے بھی آج جے کی پسندیدہ چوری کھانی ہے۔ حیات کاردار نے اخبار لپیٹتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ اوہ واو ممی، ڈیڈ جے کی چوری کھائیں گے۔ ڈیڈ یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، آپ بھی ایسے کریں گے چوری کھا کر؟ واو دیٹس امیزنگ۔ اس کی آنکھیں بند کر کے مزے سے کہنے پر سب ہنس دیے۔ اوہ واہ، پھر تو بہت ہی مزہ آنے والا ہے بھائی، حیات کاردار نے متاثر کن انداز میں کہا۔ چلیں پھر جے نا، نصیر انکل کو بول کر آتا ہے، آج میرے ڈیڈ بھی چوری کھائیں گے، بہت اچھی بنائے۔ وہ نصیر جان کا حوالہ دیتے ہوئے کرسی سے اترنے لگا تو حیات کاردار نے اسے اتار دیا، جس پر جلدی سے اس نے تھینک یو بولا۔ جے بیٹا، آپ نصیر جان کیوں نہیں کہتے؟ شرمین نے پوچھا۔ جان تو مومی ہیں جے کی، اور اب تو چم بھی ہے جے کی جان، اور لیکن مومی کی جان صرف جے ہے، کیلکار ابھی مومی کی جان نہیں بنے ہیں۔ اس کی سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر گنوا خفت سے سرخ پڑ گئی، جبکہ میکائیل نے مسکراہٹ دبانے کے لیے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اور میں؟ حیات کاردار نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ وہ گنوا کو شرمندہ ہوتا دیکھ چکے تھے۔ جے کا فیورٹ پرسن بس ایک ہی ہے اور وہ آپ ہو۔ اس نے آنکھیں جھپک کر انہیں تسلی دی، جس پر وہ مسکرا دیے۔ اب جے ڈیڈ کے لیے چوری بنانے جا رہا ہے۔ وہ عجلت میں کچن کی طرف دوڑا، مبادا اس سے کوئی اور سوال نہ پوچھ لیا جائے اور مزید وقت ضائع نہ ہو۔ حیات کاردار مسکراتے ہوئے اخبار پڑھنے لگے۔ ناشتہ کرتے میکائیل کی جب ان پر نظر پڑی تو اس نے ضبط سے لب بھینچ لیے اور کچھ کہے بغیر نہ رہ پایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جے میرا بیٹا ہے، اس سے کسی بھی قسم کی امیدیں وابستہ نہ کیجیے گا۔ آپ کو ویسے بھی عادت ہے، پہلے بچے کو خود سے مانوس کرتے ہیں، پھر اس کی آنکھوں سے خوابوں کو نوچ پھینکتے ہیں۔ اس کے کڑوے لہجے پر انہوں نے اخبار سے یکدم نگاہیں اٹھائیں۔ کچھ دیر پہلے چھانے والی مسکراہٹ کی جگہ اب ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لفظوں کے نشتر چلا کر جا چکا تھا، جبکہ ان کی ذات ابھی تک زلزلوں کی زد میں تھی۔ انہیں ماحول حبس زدہ لگنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گنوا کو بے ساختہ ان پر ترس آیا جن کو زندگی نے ان کی ایک غلطی پر کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ شرمین آنسو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا گئی۔ گنوا کو شدید غصہ آیا، تبھی وہ تن فن کرتی اس کے سر پر جا پہنچی جو بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا تو کبھی اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اب کس بات کا پچھتاوا ہے؟ جو زہر اگلنا تھا وہ تو اگل آئے نا آپ۔ یہ سب کر کے آپ نہ صرف انہیں بلکہ خود کو بھی اذیت دیتے ہیں۔ آخر ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ سب؟ ابھی بھی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، سنبھل جائیں ورنہ گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ وہ خشمگی لہجے میں بولتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ پہلے پہل تو وہ بے یقینی سے اس کا غصہ ملاحظہ کرتا رہا، پھر ہمیشہ کی طرح خود ترسی کا شکار ہونے لگا۔ میں نے زبردستی شادی کر کے تمہاری زندگی بھی اجیرن کر دی ہے۔ تم سوچتی ہوگی کہاں حارث زید جیسا با کمال انسان اور کہاں یہ جسے اپنے باپ تک سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو میرے بیٹے کو نہ جانے کیسے تربیت دے گا۔ میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتا گنوا، بس ہو جاتا ہے۔ میرے اندر لاوا پکتا رہتا ہے جو کسی بھی لمحے کسی کو بھی جلا کر خاکستر کر دے۔ کیا کروں؟ وہ بولتا وہ اس کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوئی روک ٹوک نہیں کرنا چاہتا، بس میں نے تمہیں قبر پر جانے سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ ایک مسلمان عورت کا قبرستان جانا ممنوع ہے، اور تم ایسے اکیلی چلی گئی۔ اب تم بیوی ہو میری، ایسے کوئی بھی تمہیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اور تمہیں لگا میں حارث زید سے جیلس ہو رہا ہوں؟ وہ زخمی سا ہنسا تو گنوا حیران رہ گئی، مطلب وہ اس کے دل کا حال بھی جان جاتا ہے، تو کیا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل میں کہاں جیلس ہو سکتا ہوں اس سے؟ کیا میری اوقات ہے اتنی جو اس سے جیلس ہوں گا؟
उस पर शायद खुद अजियती गालिब आ रही थी, तभी ऐसी बातें कर रहा था। कुछ देर खामोश था वो, उसकी हथेलियों पर ना जाने क्या तलाश करता रहा था। फिर दोबारा बोलने लगा, मैं जानता हूँ कभी भी मैं तुम्हारे लिए हारिस सैयद का नेमुल बदल नहीं हो सकता। मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं कभी भी उसके जैसा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। वो यहाँ से जाकर भी हर जगह मौजूद है, मगर क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए ख़ास जगह बन सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कभी अगर मैं ना रहूं तो तुम और जय वैसे ही मुझे याद करोगे जैसे हारिस को करते हो? वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा यासियत भरे लहजे में पूछ रहा था। उसकी बातों से गनवा का दिल कट रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखता रहा, मगर जब वो यकलफ्ज़ी जवाब भी ना दे सकी तो झटके से वहाँ से उठता बाहर निकल गया। उसे इस वक्त रोना आ रहा था, लेकिन वो जो किसी के सामने नहीं रोया था, इस वक्त भी अकेला आंसू बहाना चाहता था। गनवा को एकदम होश आया तो वो वसवसों में घिरी जल्दी से उठकर बाहर भागी। तभी उसे गेट से जीप बाहर निकलती दिखाई दी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। वो उसकी सलामती का विर्द करती अंदर चली आई। दूसरी तरफ ड्राइविंग करता मीकाइल शदीद दुख में था। वो सोच रहा था आज तक उसने ज़िंदगी में क्या पाया था। सबसे अहम रिश्ता ही उसके हाथ से भुरभुरी मिट्टी की तरह फिसल गया था, तो बाकी क्या रह जाता है। गनवा के दिल में भी तो वो अपनी जगह नहीं बना पाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू फिसल रहे थे, जबकि वो उनसे बेनियाज था। उसने स्पीड बढ़ा दी। आंखों में नमी की वजह से वो सामने से आती गाड़ी को ना देख पाया। तभी उन्हें बचाने के चक्कर में उसने मोड़ काटा। नतीजतन गाड़ी दरख्त से जा टकराई। जोरदार धमाके के बाद वहां खामोशी छा गई। शर्मीन बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। हयात कारदार जहनी तनाव के बावजूद ऑफिस चले गए थे। जब उन्हें वसवसे घेरने लगे तो वो मीकाइल के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई, जहाँ गनवा बेड पर बैठी न जाने किन सोचों में गुम थी, और जय मुंह ही मुंह में खिलौनों से बातें करने में मसरूफ़ था। मामा डैड किधर हैं? वो मुझे लेकर नहीं गए। उसने अपनी ही फिक्रें पाली हुई थी। गनवा बेटे मीकाइल किधर है? उनकी बात पर वो गड़बड़ा गई। वो अभी निकले हैं मम्मा, बताकर नहीं गए, शायद कुछ देर तक आ जाएंगे। उसने उनसे ज़्यादा खुद को इत्मीनान दिलाया। अच्छा ठीक है, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। वो धीमे लहजे में बोलती हुई लाउंज में जा बैठी। गनवा भी उनके पीछे ही चली आई। अभी वो कुछ और कहती तभी मुलाजमा भागी आई। बीबी जी, अभी ड्राइवर ने बताया है छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो आपको लेने आया है। मुलाजमा की बात पर शर्मीन की चीख निकल गई। वो जल्दी से उठी। गनवा का दिल धड़धड़ाने लगा। वो दोनों जय को लिए जल्दी से ड्राइवर के साथ अस्पताल के लिए निकल गईं। वो ड्राइवर हयात कारदार ने ही भेजा था। उन्हें पता था घर की खवातीन का बुरा हाल हो जाएगा। वहां पहुंचते ही उनका सामना हसन, वलीद और हयात कारदार से हुआ था। वो परेशानी से आईसीयू के बाहर टहल रहे थे। शर्मीन रोती हुई हयात कारदार से जवाब तलब करने लगी, जिस पर वो लब भींच गए। वो खुद बेबस थे। उनकी जिद ने आज क्या से क्या कर दिया था। सब उसके लिए दुआ गो थे। गनवा को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था, जो उसे एक उम्मीद की डोर भी ना थमा सकी। वो खौफज़दा भी थी। दोबारा उन्हीं हालात का सामना करना उसके लिए कठिन था। या अल्लाह रहम कर, मैं पहले ही बहुत मुश्किल से खड़ी हुई थी, खुद को मजबूत बनाया था, मगर अब दोबारा वो सब नहीं कर पाऊंगी। तो सबकी सुनता है मेरे मालिक, मेरी भी सुन ले। वो दिल ही दिल में खुदा के हजूर सरबसजूद थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी जय उसे देखकर परेशान होने लगा। हसन की उन पर नज़र पड़ी तो वो आकर जय को गोद में उठा ले गया। चाचू, मम्मी रो रही हैं। उसने मुंह बसोरा तो हसन नम आंखों से उसे खुद से लगा गया। वो खुद बहुत परेशान थे, क्योंकि अभी तक वो मीकाइल को नहीं देख पाए थे। हयात कारदार के फ़ोन करने पर जब वो लोग भागम भाग यहाँ पहुँचे तो उसे आईसीयू में ले जाया जा चुका था। जावेद साहब पानी लेने गए थे। जब वो वापस लौटे तो गनवा को बेंच पर बैठे रोता देखकर उन्हें हकीकतन तकलीफ़ पहुंची थी, इसीलिए उसके सर पर हाथ रख गए। 2 घंटों के तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स बाहर आए थे। सब बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़े। देखिए मिस्टर कारदार, हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम हैं। परेशानी वाली बात नहीं है, आप दुआ करें, इंशाअल्लाह जल्द होश आ जाएगा। गाड़ी साइड से दरख्त में लगी है मोड़ काटते हुए, इसलिए उनकी बचत हो गई है। जिस्म दाएं तरफ से ज़्यादा मुतासिर हुआ है, उनका बाजू और टांग पर फ्रैक्चर था। डॉक्टरों ने पेशावराना अंदाज में तसल्ली दी और चले गए। गनवा घर में भी मैसेज भेज चुकी थी। हयात कारदार ने किसी भी दूसरे रिश्तेदार को बताने से मना किया था, क्योंकि वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह सबकी ज़हनियत मालूम थी। वो गनवा को ही मनहूस और न जाने क्या क्या गर्दान थे। शाम होने को आई थी और अभी तक उसको होश नहीं आया था। सब बारी बारी देख कर जा चुके थे। जय को वलीद पार्क ले गया था। वो मीकाइल को देख कर रोने लगा तो गनवा से संभालना मुश्किल हो गया था। अब मीकाइल के पास गनवा मौजूद थी। वो हंसता खेलता दूसरों को जिज करता ही अच्छा लगता था। अब वो पट्टियों में जकड़ा उसे इंतहाई तकलीफ़ दे रहा था। वो उसका हाथ थामकर उस पर सर टिकाती अपनी सिसकियों को ना रोक पाई।
میکائل کو ہوش آیا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ روشنی کی وجہ سے اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ اپنے آس پاس اسے گنوا کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ تبھی جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اپنے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھا جو وہ تھامے بیٹھی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ زندہ بچ گیا اس لیے؟ اس کی جلی کٹی بات پر وہ جھٹ سے سر اٹھاتی غصے سے گھورنے لگی۔ زبان بند رکھیں آپ اپنی، میرے سامنے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گنوا نے دانت پیستے ہوئے اسے لتاڑا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں شوہر سے بات کرنے کی؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ ہیں نا باادب جو خود ہی بدتمیزی کر کے اب یہاں آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور ہماری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دینے لگی۔ میکائل نے متاثر کن انداز میں اس کی بہادری دیکھی۔ تمہیں یہ میں آرام سے لیٹا دکھائی دے رہا ہوں؟ میکائل نے صدمے سے اپنی پلستر چڑھی ٹانگ اور بازو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سر پر بھی پٹی بندھی تھی۔ تو یہ سب آپ کے اپنے کارنامے ہیں، اس نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ زیادہ پر نہیں نکل آئے تمہارے؟ ایکسیڈنٹ میرا ہوا ہے اور دماغ پہ اثر تمہارے ہو گیا ہے۔ میکائل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ جی نہیں، آپ کا ہوا ہوگا دماغ خراب، وہ بول کر ایک دم ہوش میں آئی اور نظر بچا کر میکائل کو دیکھا جو ساکت بیٹھا صدمے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھتے ہی گنوا نے زور کا قہقہہ لگایا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی زندگی کی نوید اس کو سارے ہوش ہی بھلا دے گی۔ میکائل نے پہلی بار اسے کھل کر ہنستے دیکھا تھا، تبھی دقت سے اٹھا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف کر لی۔ اس کی اس حرکت پر گنوا ایک دم خاموش ہو گئی۔ خیر تو ہے، کہیں پیار ویار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ میکائل نے بول کر لب دبائے اسے دیکھا جو ایک دم سرخ پڑ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر اچھا لگا تبھی۔ وہ ہکلائی تو میکائل مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ بری پھنسی تھی، پھر ایک دم یاد آنے پر وہ سر پر ہاتھ مارتی اجلت میں اٹھی کیونکہ اس کے ہوش میں آنے کی خوشی میں وہ سب کو فراموش کر گئی تھی۔ اچانک میکائل نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بتا کر تو جاؤ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے تم کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تو گنوا نے دھیرے سے مکہ رسید کر دیا۔ اس کے کراہنے کی آوازیں کمرے میں گونجنے لگی تو وہ بوکھلا گئی۔ سوری میں نے تو بہت آہستہ سے مارا تھا، وہ منمنائی۔ تو اب زور سے مار لو، وہ دانت پیستے ہوئے کراہا۔ میں اسے جب کوئی بات نہ بن پڑی تو انگلیاں چٹکھانے لگی۔ میکائل نے ناگواری دکھاتے اس کے ہاتھ کھولے۔ مما اور ڈیڈ تو کب سے بے چین ہیں اور مما نے تو رو رو کر اپنا حال خراب کر لیا ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ پلیز بہت ہو چکا ہے، اب ڈیڈ سے سارے شکوے دور کر لیں، وہ التجا کرتی سب کو بلانے کے لیے باہر بھاگی۔ یہ خوشخبری سنتے سب دوڑے چلے آئے تھے۔ شرمین روتے ہوئے اس کی پیشانی چوم رہی تھی اور وہ انہیں ساتھ لگائے دلاسے دے رہا تھا۔ اب تو اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو بیٹا، شرمین دھیرے سے اسے بولی جو کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچ پایا۔ حیات کاردار خاموش کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میکائل کی جب ان پر نظر پڑی تو کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے ان کی طرف باہیں پھیلا دیں۔ اس کے اس قدم پر سب ساکت رہ گئے۔ اب تو ہڈیاں بھی پھوٹ چکی ہیں پھر بھی گلے نہیں لگائیں گے؟ اس کی شوخی پر وہ نم آنکھوں سے آگے آئے اور اسے کس کر گلے لگا لیا جس پر اس کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ وہ بوکھلا کر ایک دم پیچھے ہٹے۔ اس کی ہائے ہائے پر سب تکلیف محسوس کر رہے تھے مگر وہ خود شیخیاں مارتا نہیں تھک رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آخر کیوں نہ ہوتا، ایک عرصے بعد وہ مکمل ہوا تھا۔ ولید جے کو ہر ممکن بہلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ کسی طور قابو نہیں آ رہا تھا۔ چم کو کیا ہوا ہے؟ وہ آئیز کیوں نہیں اوپن کر رہے؟ ان کو ایسے کیوں باندھا ہے؟ وہ روتے روتے بھی اشارے سے بتاتا سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ ولید جیسے ذہین شخص کی ذہانت بھی اس کے سامنے فیل تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اسے مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ تبھی اس کے فون پر حسن کی کال آنے لگی۔ جو خوشخبری اسے سننے کو ملی وہ جھوم اٹھا تھا۔ وہ جے کو زور سے بھیج کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ آپ کی چم نے آنکھیں کھول لی ہیں، لیٹس گو۔ ویٹ میری بات سنیں پہلے۔ وہ یک دم رکا۔ جی بولیں، کیا بات؟ جے کے پاس ٹائم نہیں ہے، خوشی سے چہکتے جے نے گویا اس پر احسان کیا۔ اس کی چالاکی پر ولید ہنس دیا۔ وہ روئی ہوئی آنکھوں سے ہنستا بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ ولید نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہتے جھک کر اس کا گال چوم لیا۔ چائیں بھی اب؟ اس نے جھنجھلا کر ناک پھلائی۔ اوکے تو سنیں پھر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چم اتنے درد میں بھی خوش ہو جائیں اور جے کو پیار کریں؟ ولید نے اس سے پوچھا تو وہ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو پھر آپ ان کو پاپا بول دینا اب جب ہم ان سے ملنے جائیں گے۔ ولید کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ جے کے پاپا بولنے سے ہیپی ہو جائیں گے کیا؟ جے کے پوچھنے پر ولید نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر تو جے ان کو روز پاپا بول دے گا، اس نے فوراً طے کیا۔ ولید نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ بچہ واقعی میکائل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا جو ہر بات سمجھ جاتا تھا۔ ہسپتال پہنچتے وہ میکائل کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں سب اس کے گرد جھومے ہوئے تھے۔ پاپا! میکائل کو ہنستے دیکھ کر جے نے پکارا تو وہاں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جے مائی سن کم ہیئر، میکائل نے اسے پاس بلایا۔
جے گود میں نہیں بیٹھے گا، وہ آپ کے پاس بیٹھ جائے گا، آپ کو بینڈیج ہوئی ہے۔ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فائنلی میرے بیٹے کو ہی میرا خیال آیا، ورنہ باقی لوگوں نے تو مکے مار مار کے مجھے اوپر پہنچا دینا تھا۔ میکائل نے اس کے دونوں پھولے ہوئے گال چومتے کنکھیوں سے گنوا کو دیکھا جو سٹپٹا کر بال کان کے پیچھے اڑسنے لگی۔ اللہ نہ کرے بیٹا، کون ہے وہ میرے بیٹے کی جان کے دشمن؟ شرمین نے نامعلوم افراد کو لعنت ملامت کرتے ہوئے پوچھا۔ گنوا کی حالت پتلی ہونے لگی۔ ولید اور حسن اس کا اشارہ سمجھ چکے تھے، تبھی ان کی دبی دبی ہنسی نکلی۔ حیات کاردار آنکھیں چھوٹی کی ان کو ملاحظہ کر رہے تھے، جب جے کو دیکھتے چونکے۔ جے بیٹے آپ رو رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جے کو لگ رہا تھا اس نے بابا کی جیسے چمبی دور چلے جائیں گے، پھر وہ اور مومی کیسے رہیں گے ان کے بنا؟ وہ روتے ہوئے بولا تو میکائل نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ گنوا بھی زور زور سے رونے لگی۔ حارث زید کی یاد کا جھونکا پھر آیا تھا۔ میکائل جے کو ساتھ لگائے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جے کے ہوتے ہوئے اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ کوئی اسے محبت نہیں کرتا، کوئی کسی کو اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میری جان جے، آپ کا یہ چم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کی تو دیکھو میں یہاں ہوں۔ ان پٹیوں کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، میں کچھ دن میں ہی یہ اتار دوں گا۔ میں جے کی طرح بہادر ہوں۔ اس نے جے کے آنسو پہنچ کر کہا تو اپنے لیے بہادر سنتا جے مسکرا دیا اور اسی خوشی میں میکائل کے گال پر لب رکھ گیا۔ سب ان کی محبت پر مسکرا دیے۔ گنوا کو آنسو پہنچتے دیکھ کر میکائل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میکائل صاحب، شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ جے نے آتے ہی آپ کو کیا بولا تھا۔ ولید کی سنسنی خیز آواز پر سب چونکے۔ کیا؟ میکائل نے مشکوک نگاہوں سے جے کو دیکھا تو وہ آنکھیں مٹکانے لگا۔ کیا کہا تھا؟ میکائل سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یس، مجھے یاد آیا، جے نے کہا تھا پاپا۔ سب یکدم چلائے۔ یہ جے کھلکھلایا۔ او مائی کیوٹو، یہ لال سیب میرا ہے۔ جے کے چہرے کو چٹا چٹ خوشی سے چومتا وہ ہنسا۔ حیات کاردار نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ رات کے وقت عباد سمیت گنوا کا پورا خاندان یہاں موجود تھا۔ سب نے ہسپتال کے کمرے میں رش کر دیا تھا۔ زویا کو وہاں دیکھتا حسن دھیرے سے وہاں سے کھسکنے لگا تھا جب میکائل نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ بے چارگی سے دیکھنے لگا کیونکہ اب اس کی اس جنگلی انسان کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ انکل، میکائل شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ حسن نے منت بھرے انداز میں اسے دیکھا مگر وہ اندیکھا کر گیا۔ جی بیٹا۔ حاجی ثناءاللہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے زویا کا کہیں رشتہ طے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات پر سب کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ حسن سٹپٹا گیا تھا۔ زویا خفت سے سرخ پڑ گئی۔ شرمین اور حیات کاردار نے اس بے وقت نکتے پر بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ان کا بیٹا نہیں سدھر سکتا۔ عباد اور اس کی بیوی گھبرا گئے تھے، وہ تو پہلے ہی اس کی دولت و عمارت سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، حاجی ثناءاللہ نے اپنے ہونک تاثرات پر قابو پا کر کہا۔ انہیں اپنے داماد سے اتنے برے حال میں بھی ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اوہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ چلو پھر میں آج زویا کا رشتہ طے کر دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو زویا میری چھوٹی بہن ہوئی۔ اگر میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو قبول کریں گے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا تو حاجی ثناءاللہ نے بغیر شش و پنج کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب ان دونوں کے درمیان خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ ابو، اس نے مزید محبت سے انہیں گھیرا۔ اب لگے ہو نا میرے بیٹے، اب بتائیں کیا بات ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کندھا تھپ تھپایا۔ حسن اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ ولید کی تو بتیسی نکل رہی تھی۔ دیکھیں ابو، یہ میرا دوست ہے، شکل سے آپ کو بیوقوف لگ رہا ہے مگر ویسا نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت ذہین بھی ہے۔ آپ کو مجھ سے بہترین داماد تو کوئی مل ہی نہیں سکتا مگر یہ بھی کچھ اچھا ثابت ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو میں ہوں نا، اچھی طرح اس کی طبیعت سیٹ کر دوں گا۔ اب آپ اس کا جائزہ لے لیں، پسند آئے تو ٹھیک ورنہ ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ حسن نے دانت پیستے ہوئے اسے گھور کر سب کے سامنے بے عزتی کے احساس سے سر کھجایا۔ حیات کاردار نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ ان کا نالائق بیٹا رشتہ بنا کم اور خراب زیادہ کر رہا تھا۔ ہاں، سوچا جا سکتا ہے، بچہ اتنا برا نہیں ہے اور آپ کے بچپن کا دوست بھی ہے۔ حاجی ثناءاللہ کی شوخ آواز حسن کے اندر خوشی کی لہر دوڑا گئی۔ اس نے نظر بچا کر زویا کو دیکھا جو گنوا کے اندر گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ گنوا اور اس کے بھائی بہنیں تو اپنے ابو کے رویے پر حیران تھے جو غصہ کرنے کی بجائے میکائل کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے کہ اتنی جلدی مان جائے؟ میکائل نے برا سا منہ بنایا۔ چلو جیسے آپ بولو گے ویسے ہی ہوگا، انہوں نے بھی شان بے نیازی سے کہا۔ آپ سب باہر جائیں پلیز، ڈاکٹر راشد نے مکمل چیک اپ کرنا ہے پیشنٹ کا۔ جونیئر ڈاکٹر کے کہنے پر میکائل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ پیشنٹ ہوگا تو اور تیرا پورا خاندان، خبردار جو پیشنٹ کہا تو۔ میں تو بھلا چنگا بیٹھا ہوا ہوں، کبھی دیکھا ہے تم نے کسی مریض کو اس حالت میں بھی اتنا چاقو چوبند؟ اس کے پے در پہ حملوں پر ڈاکٹر بوکھلا گیا۔
सब लोग नफ़ी में सर हिलाते बाहर चले गए थे। जय को अनाया अस्पताल के लॉन में लेकर गई हुई थी। सबके निकलते ही हसन ने उसका गला दबोच लिया। वाहियात इंसान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा रिश्ता बना रहा था या उलझा रहा था? मैंने जो तेरे एक्सीडेंट पर इतने आंसू बहाए थे सब रायगा गए। उसके गला दबाने पर पहले वो हंसता रहा, फिर अचानक उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। हसन उसे देखकर बौखला गया। उसे झंझोड़ने पर भी वो ना हिला तो वलीद भी परेशानी से आगे आया। मीकाइल यार, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। वो दोनों रोने वाले हो गए। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। वलीद जल्दी से पलटा। हसन भी उसके पीछे ही बाहर भागा। उनके निकलते ही मीकाइल ने धीरे से एक आंख खोलकर देखा, फिर हंसते हुए दोनों आंखें बंद करके आराम करने लगा। सबने अस्पताल में उसका बहुत ख्याल रखा था और आज वह 15 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर आया था। इस सारे अरसे में गनवा के घर वाले भी साथ थे। रात के वक्त गनवा को शर्मीन ने हल्दी वाला दूध दिया था ताकि मीकाइल के जख्म भर जाएं। वह गिलास लेकर अपने कमरे में आई जहां जय मीकाइल का सर दबा रहा था। मम्मी की जान क्या कर रहा है? गनवा ने गिलास साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। पापा के सर में दर्द हो रहा था तो जय ने बोला वो ऐसे ऐसे कर देगा जैसे मम्मी करती हैं जय को। जय ने उसे तफसीलात से आगाह किया। ओह माशाअल्लाह मेरा बच्चा, गनवा ने उसका सर चूमते हुए कहा। वो मीकाइल का चेहरा देखने लगी जो सुर्ख पड़ा हुआ था और वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं पेन किलर ले आती हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके सर में, वो परेशानी से बोली। नहीं रहने दो तुम, बस मेरा सर दबाओ। मेरा बेबी थक गया है, इतनी देर से मेरा सर दबा रहा है। मीकाइल ने आंखें खोलकर जय के दोनों हाथ अपने एक हाथ में थाम कर उन पर लब रख दिए। जय सुपर हीरो है, वो थकता नहीं है, वो खिलखिलाकर उसे बावर करवा गया। ओके बॉस, मीकाइल ने उसे सैल्यूट किया। जय अब डैड के पास जा रहा है, वो आज नई स्टोरी सुनाएंगे। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरा और कमरे से निकल गया। गनवा बेड पर बैठती धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। मीकाइल सुकून से आंखें मूंदे लेटा रहा। खैर तो है, इतना मुंह क्यों फुला रखा है? गनवा ने उसे छेड़कर लब दबा लिए। इतने दिन से सबके आगे पीछे घूम रही हो, ये याद नहीं तुम्हें कि तुम्हारा मासूम सा शौहर बिस्तर पर जख्मी पड़ा है? वो झट से आंखें खोलता हुआ उसे सुनाने लगा। आपका पूरा ख्याल रखती हूँ और हर वक्त आपकी ही फिक्र रहती है, अलबत्ता आप मुझे किसी गिनती में नहीं लाते। वो नाक भूं चढ़ाती उसे अपने दिल के बहुत करीब लगी थी। अच्छा, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? वो उसकी तरफ करवट बदलता दिलचस्पी से पूछने लगा। आप अब्बू से पहले ही जोया के रिश्ते की बात कर चुके थे और मुझे बताया तक नहीं। मैं भी उस दिन तमाशाई का किरदार निभाती रही। वो तो बाद में अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैं शर्मिंदा हो गई कि बीवी होते हुए मैं आपकी बात से नावाकिफ़ हूँ। उसने शिकवा कुना आंखों से देखा। तो कैसे बताता? तुम तो जंगली बिल्ली की तरह पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। हो सकता था मेरे बात करने पर तुम इनकार कर देती और कहती मेरे दोस्त भी मेरे जैसे होंगे। ऐसे फिर मेरे दोस्त की मोहब्बत अधूरी रह जाती। उसकी बातें सुनकर गनवा का मुंह खुल गया। वो गुस्से में होने के बावजूद उसकी आखिरी बात पर थम गई। तो बात यहाँ तक आ पहुँची है? वो बेयकीनी से बोली। जी हाँ, दिल का मामला है। हमारी शादी में उसके दिल ने पहली नज़र में ही जोया को ओके कर दिया था। बस फिर मेरे पीछे पड़ा रहा तो मैंने अब्बू से ही सीधा बात कर डाली। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे बचपन का दोस्त है। इससे बढ़कर गारंटी क्या हो सकती है? ये सब सुनते ही अब्बू ने हाँ कर दी। उसने मुस्कुराकर सब बताया तो वो खफगी से उठने लगी। मीकाइल ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। मत जाओ ना, सुकून मिल रहा है। वो दोबारा उसका हाथ अपनी पेशानी पर रख गया। गनवा सपाट तासुरात लिए उसका सर दबाती रही और वो यकटुक उसके चेहरे को देखता रहा। देखते ही देखते वो उसके गिद्ध हिसार बांध गया। वो उसे अपनी ज़ात का यकीन बख्शना चाहता था। मीकाइल को मुकम्मल सेहतयाब होने में 3-4 माह लगे थे। उसके ठीक होते ही वो लोग पूरे गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती देखने गए थे। जय ने सब कुछ बहुत इंजॉय किया। 4 साल बाद पापा ये फूल वहाँ डालें। जय ने फातिहा ख्वानी के बाद मीकाइल को हारिस जैद की कब्र के सिरहाने फूल डालने का कहा। वो दोनों हर जुमेरात यहाँ फातिहा ख्वानी करने आते थे और भी बहुत से लोगों का शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए तांता बंधा रहता था। जय अब समझदार हो रहा था। उसकी उम्र 8 साल होने वाली थी। वो साफ बोलने लगा था। जब भी दिल करता वो मीकाइल को लिए हारिस की कब्र पर आ जाता। लोग जो मर्जी कहते अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो पापा और बाबा को अच्छी तरह समझने लगा था। वो दोनों फातिहा ख्वानी करके घर लौटे तो लाउंज में ही रोती हुई अलीना मिल गई, जिसको गनवा चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अरे पापा की परी को क्या हुआ है? मीकाइल ने 2 साला अलीना को गोद में उठा लिया। संभालें इसे अब, मेरे तो दिमाग में दर्द कर दिया है रो रो कर। बिल्कुल आप पर गई है। कभी भी इसकी एनर्जी कम नहीं होती, हमेशा फुल रहती है रोने के लिए। अभी तो शादी में जाने के लिए सारी तैयारियां भी करनी है। गनवा खफगी से कहती हुई उठी तो मीकाइल अलीना को चूमता हुआ मुस्कुराहट दबा गया। जय, अलीना को भोंपू फिर बजने लगा था। उसे इस वक्त बस जय चाहिए था।
او میری پری کو بھیا کے پاس جانا ہے۔ میکائل اسے ہمیشہ بھیا سکھانے کی کوشش کرتا مگر وہ جے ہی کہتی تھی۔ اسی سے اپنے لاڈ اٹھواتے اور ہوم ورک بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ جے کی ساری توجہ اپنی طرف چاہتی تھی۔ میکائل اسے لیے لان میں آیا جہاں جے مالی کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہا تھا۔ جے اسے دیکھتے ہی الینا روتے روتے ہنس دی۔ الینو مائی پرنسیز، جے نے اپنی باہوں کو واہ کیا تو وہ جھٹ سے اس کی گود میں آتی گردن میں بازوؤں کا ہار بنا گئی۔ وہ دونوں اب کھسر پھسر کرنے لگے تھے۔ میکائل ان کی خفیہ گفتگو دیکھتا مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ الینا کی توتلی زبان میں گٹ پٹ صرف جے ہی سمجھ سکتا تھا۔ مما اور ڈیڈ عمرے کے لیے گئے تھے۔ وہ دونوں زویا کی شادی سے ایک دن پہلے آنے والے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو گنوا سارے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ بارات کے لیے میکائل نے شاپنگ نہیں کرنے دی تھی۔ اس دن کے لیے چاروں کے کپڑے اس نے خود خریدے تھے اور کھولے بنا گاڑی میں رکھے ہوئے تھے تاکہ شادی والے دن سرپرائز دے سکے۔ ویسے حسن بھائی کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنے سال لگا دیے بیچارے کی شادی میں، وہ تعصب سے بولی۔ ہاں تو اپنی بہن سے رشتہ طے کیا تھا، سیکیورٹی بھی پوری دینی تھی۔ وہ آرام سے سیل فون سکرول کرتا ہوا بولا۔ گنوا نے افسوس سے اس کی ہٹ دھرمی ملاحظہ کی۔ وہ بس صرف اس کی ڈھٹائی ہی نہیں بدل سکی تھی۔ شادی ہال میں روشنیوں کی چکا چوندھ نے ماحول دلکش بنا رکھا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور میکائل حسن کو زچ کرنے میں مصروف تھا۔ حسن نے ابھی چپ ساتھ رکھی تھی کیونکہ اس کھٹ دماغ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا یہیں سے بارات واپس بھجوا دیتا۔ وہ پہلے ہی شادی کے چکر میں اکیلا کنوارا رہ گیا تھا۔ اس وقت ولید کی گود میں بھی اس کی 3 سالہ بیٹی موجود تھی، تبھی وہ بھی حسن کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ میکائل نے گنوا اور الینا کے لیے سیاہ کلیوں والے فراق بنوائے تھے جبکہ اپنے اور جے کے لیے سیاہ شلوار قمیص۔ وہ چاروں بہت خوبصورت لگ رہے تھے، اسی لیے سب کی نگاہیں ان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ شرمین تو ان کی نظر اتارتی نہیں تھک رہی تھیں کیونکہ سب سے یہی سننے کو مل رہا تھا، پرفیکٹ فیملی، پرفیکٹ فیملی۔ نکاح کے بعد حسن اور زویا کو ساتھ بٹھایا گیا تھا اور مایا حسن کے لیے دودھ لائی تھی۔ حسن کی گلاس اٹھانے سے پہلے ہی میکائل نے اچک لیا۔ مایا بیٹا یہ میں پی لیتا ہوں، آخر کو بڑا داماد ہوں اور دوسرا میں اس عنایت سے بھی محروم رہ گیا تھا۔ وہ مزے سے دودھ پیتا شرمین کو منہ چھپانے پر مجبور کر گیا جبکہ باقی سب ہونک پن سے اسے دیکھنے لگے۔ اب پیسے بھی خود دے دینا بیٹا، حسن نے دانت کچکچائے۔ کیوں؟ شادی تیری ہے، میں تو بال بچوں والا ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں جے الینا کو گود میں لیے بیٹھا تھا اور گنوا ان کے چاکلیٹ لگے منہ صاف کر رہی تھی۔ او ہاں تو ٹھہرا بے روزگار اور میں ہوں اسسٹنٹ کمشنر، پیسے دینا تو میرا حق بنتا ہے، مجھے خیال کرنا چاہیے، معذرت۔ وہ استہزائیہ ہنستا جیب سے چیک بک نکالنے لگا۔ آج ہی تو اسے حساب بے باک کرنے کا موقع ملا تھا۔ میکائل نے اس کی منگنی پر یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتا تب تک زویا کا ہاتھ اسے نہیں تھمایا جائے گا۔ محنت و مشقت کرتے اسے 4 سال لگے تھے اور CSS کے امتحانات پاس کر کے وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ یہ لے بہنا، اس چیک میں جتنی رقم چاہیں لکھ لیجئے گا۔ اس نے مایا کو زبردستی چیک تھمایا۔ اور کوئی حکم میرے لائق؟ بندہ آپ کا غلام ہے جناب۔ وہ میکائل کو جلانے کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر گیا۔ زیادہ شوخہ مت ہو، ابھی بھی یہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، وہ خشمگی لہجے میں بولا۔ ہاں، حسن نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ زویا بیٹا ہم یہیں سے اپنے گھر جائیں گے، جبکہ حسن اپنے گھر۔ اس نے چیلنجنگ انداز میں حسن کو دیکھا۔ جی بھائی ٹھیک ہے۔ زویا نے میکائل کی ہاں میں ہاں ملائی تو حسن کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ بھابھی دیکھ لیں آپ اپنے شوہر نامدار کو، ہاتھ دھو کر بچپن سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حسن نے رونی صورت بناتے گنوا کو بیچ میں گھسیٹا۔ خبردار جو میرے بھائی کے ساتھ اب ناانصافی کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ اور تم بھی بھائی کی چمچی، اب شوہر کا کہنا مانو، بیچارے نے اتنا صبر کیا ہے۔ گنوا نے بیک وقت دونوں کو لتاڑا جس پر وہ گڑبڑا گئے۔ ایک یہی محترمہ تو تھی جس سے دونوں کی جان جاتی تھی۔ حسن ان دونوں کے چپ سادھنے پر کالا رکڑا کر بیٹھ گیا، باقی سب ان کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ میکائل ہر کام میں پیش رہا تھا، یہ بات اس کی لگن دیکھتا شرمسار ہو رہا تھا۔ وہ داماد ہو کر ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا جبکہ اس نے بیٹا ہوتے ہوئے کبھی باپ کا خیال نہیں کیا تھا۔ بھابھی بھی سب کو گنوا سے ملوا رہی تھی۔ وہ ان کے دوگلے پن پر حیران تھی۔ جو لوگ آپ کو ناکارہ سمجھتے ہیں وہ پیسہ آتے ہی کیوں آپ کے سامنے پیچھے پیچھے جاتے ہیں؟ اس کی بے ساختہ سامنے نظر پڑی جہاں میکائل جے اور الینا کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دونوں ڈیڈ کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ گنوا کو ہنسی آ گئی۔ وہ ہمیشہ اس بات پر چڑھتا تھا کہ اس کے بچے اس سے زیادہ ڈیڈ کے دیوانے تھے۔ اس کو جے میں حارث زید کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھار دل ہلکا سا ملول ہونے لگتا تو رب کی نعمتیں سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وہ کفران نعمت کیوں کرتی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جے کو اس رب نے ایک دوست جیسا باپ دیا تھا جو ہر کام میں اس کی مدد کرتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا الینا کی پیدائش سے پہلے وہ اس کی صحت کا بھی خیال رکھتا تھا اور جے کے بھی سارے کام سر انجام دیتا، ناخن تراشتا، ہوم ورک کرواتا،
پینٹنگ کمپٹیشن میں حصہ دلواتا، اس کے ساتھ کھیلنا، کھلانا، پلانا، نیز اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا دھیان رکھتا تھا۔ میکائل کی زندگی بس ان دونوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ وہ اس بندے کی ذات کی گرویدہ تھی جو پرفیکٹ انسان نہ سہی مگر ان کے لیے فرشتہ تھا۔ وہ سوچوں میں گھری میکائل کی آواز پر پلٹی جو اسے فیملی فوٹو کے لیے بلا رہا تھا۔ سارے خاندان کی تصاویر بنوانے کے بعد اس نے جیک کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور الینا کو گنوا کی گود میں دے کر کچھ تصاویر بنوائیں۔ دونوں بچے حیات کاردار کے پاس چلے گئے تو وہ گنوا کو لیے تصاویر بنوانے لگا۔ اس کے مختلف پوز بنانے پر گنوا شرما رہی تھی۔ میکائل سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، اس نے احساس دلانا چاہا، مگر اثر کسے تھا؟ تو دیکھنے دو، بیوی ہو میری، معشوقہ نہیں۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ 7 سال بعد آج جے کے آرمی اسکول میں شہدائے پاکستان کے نام سے تقریب تھی جس میں بہت سے شہدا کے خاندانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ وہ ایک شہید کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہونہار طالب علم بھی تھا جس کی وجہ سے اس کی خصوصی تقریر رکھی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ لکھا ہوا نہیں بلکہ دل سے بولے گا، جس پر کافی بحث و مباحثہ کے بعد آخر جیت اسی کی ہوئی تھی۔ میکائل اور گنوا سمیت تمام گھر والے موجود تھے۔ تقریب کو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا جا رہا تھا کیونکہ وفاقی وزیر مہمان خصوصی تھے۔ جہانگیر زید اس کا نام پکارا گیا تو وہ اسٹیج پر پہنچا۔ اس نے اپنے والدین کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا جن کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ ان کے ساتھ ہی اس کی جان کے ٹوٹے الینا اور ہادی بھی براجمان تھے جو اشتیاق سے اپنے بھائی کو دیکھتے بلا وجہ تالیاں بجا رہے تھے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا وہ شہدا کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے بہت سے اہم پہلو اجاگر کرنے لگا۔ یہ میرے بابا کے لیے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور ان کے لیے ایک شعر سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ پیکر تھا وفا کا، محبت کا خدا تھا، وہ شخص زمانے میں سب سے جدا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سب کی بھرپور تالیاں گونجی۔ آخر میں وہ کچھ لمحے رکا تو سب سانسیں روک کے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بچہ بول ہی اتنا پیارا رہا تھا کہ سب بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ میری ماں کے علاوہ میں آخر میں اس شخص کے لیے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اتنا بااعتماد بنایا۔ میں نے بابا کی شہادت کے قصے صرف اپنی ماں سے سنے تھے اور تصویر دیکھ کر ہی میں ان سے عشق کرنے لگا۔ ان کی حب الوطنی کا جذبہ میں اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہوں۔ میری ماں مجھے اکیلی ایک بہادر اور طاقتور انسان بنانا چاہتی تھی لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، سو انہیں بھی بہت سے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکا تو گنوا نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو سب جانتا تھا، تبھی وہ حیات کاردار سے اتنا اٹیچ تھا۔ وہی اسے بتاتے ہوں گے۔ گھر میں بیٹھا یہ سب ٹی وی پر دیکھتا عباد شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ حالات بدلے، میری ماں کو دباؤ میں آ کر شادی کرنی پڑی۔ وہ خوفزدہ تھیں سوتیلے باپ کو سوچ کر، جس طرح کا نقشہ ان کے ذہن میں پایا جاتا تھا ویسا کچھ نہ ہو۔ میکائل کاردار ایک خوبصورت انسان نکلا۔ اس کے پاس سوتیلے اور سگے سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صرف بے لوث محبت کرنا جانتا تھا۔ اس شخص نے بے دریغ مجھ پر اپنے خزانے لٹائے۔ اگر کسی نے میرے دماغ میں سگے سوتیلے والا کانسیپٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے اپنی محبت اور توجہ سے سب ہٹا دیے۔ میری ماں کو ایک عزت بھری پرسکون زندگی دی اور اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کی۔ میں سب کو کہنا چاہوں گا، باپ باپ ہوتا ہے، سگا سوتیلا کچھ نہیں ہوتا، اور بچے بچے ہوتے ہیں، اپنے پرائے کچھ نہیں ہوتے۔ دس از فار یو پاپا۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ سب کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے جبکہ مہمان خصوصی اسے داد دینے اس کے پاس اسٹیج پر چلے آئے۔ میکائل کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگا آج محنت کا پھل مل گیا، بلکہ ساری جنت ہی مل گئی ہو۔ اسے اسٹیج پر بلایا جانے لگا تو گنوا نے اسے ہوش دلایا۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہاں پہنچا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے بل جے کے پاس بیٹھتے اسے زور سے خود میں بھینچ گیا۔ آئی لو یو پاپا کی جان، اس نے دھیرے سے کہا۔ لو یو ٹو پاپا، وہ ان کی پشت تھپ تھپا کر محبت سے بولا۔ ان کو دور سے دیکھتی گنوا دونوں بچوں کو ساتھ لگاتی نم آنکھوں سے اس رب کا شکر بجا لائی جس نے اس شخص کے دم سے ان کی زندگی سہل کر دی تھی۔ ختم شد جی تو فائنلی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور یقیناً بہت ہی لائٹ سے انداز میں لکھی گئی، بہت ہی اچھی کہانی، بہت ہی اچھے میسج کے ساتھ۔ بے شک ایسا حقیقت میں شاید ہی کہیں ہوتا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے ظرف جو ہے وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، پوری فیملی کے کم از کم اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ کسی ایک فرد کا ظرف اتنا ہو جاتا ہے لیکن تمام گھر والوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، تو بہت ہی آئیڈیل فیملی دکھائی گئی۔ حقیقت میں ایسا نہ بھی ہوتا ہو تب بھی ایک میسج ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی زندگی میں جو ہے وہ سہولت ہونی چاہیے، ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے،
اور اسلام کے مطابق ہی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، نہ کہ اپنے فتوے لگانے چاہیے اور لوگوں کی زندگی کو جو ہے مشکل کرنا چاہیے۔ اگر انسان کسی کے لیے اچھا نہ کر سکے تو اسے برا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی کا سہارا نہیں بن سکتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے لفظوں کے نشتر سے ان کے دل مت جلائیں، ان کی زندگی کو مشکل مت بنائیں۔ اور ہر انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کیسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انہیں جج کریں، اندازے لگائیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کریں۔ اور کہانی بہت سنجیدگی سے نہیں لکھی گئی، حالانکہ ٹاپک بہت سنجیدہ رہا، لیکن کہانی کو بہت لائٹ سے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں اور تھوڑا سا طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا گیا، تو یقیناً ایک بہت اچھی کاوش ہے اور رائٹر نے بہت ہی اچھا میسج جو ہے وہ بہت ہی عمدگی سے جو ہے وہ کنوے کیا ہے۔ تو مجھے کہانی بہت اچھی لگی، امید ہے آپ سب کو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔